اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبار من بلغ یکیش صحیحہ حشام من بلغ کی جو خبریں ہیں اجماع اس میں سے ایک همه علماء صحیح روایت ہے ہشام سے جس کو تمام تمام مبانی علماء نے قبول کیا ہے اور اجماع کیا ہے. اشکال سندی نداره. بله اس میں اشکال سند کے لحاظ سے نہیں ہے. یعنی جمہور بیشتر علماء نے اس کو روایت قبول کرده کیا. البتہ ایک جماعت ہے علماء، شیخ مفید بگیرید تا امروز حتی فقهای امروز لیکن 90% سے زیادہ قائل به فقہا تسامح شیخ مفید سے لے کے آج تک هستند به خاطر همین صحیحه اس بات کے قائل ہیں اگرچه کہ جماعتی از سنت میں یعنی مستحب میں حتما کمتر تسامح کے قائل ہیں. دو مشکل داریم. ایک جماعت جو 10% سے بھی کم ہے، جو یکی ایک تو لیکن دو وجہ ہے کہ اس کی قبول نہیں کرتے ہیں. ایک تو ان کا عدد کم ہے. اگر من اینو مکرر عرض کردم کسی نشونم نداده اگر این فقهایی که کسی نے مجھے تصریح دکھایا نہیں کردن تو کہ اگر یہ فقہا یا تو جو بعضی تصریح مسائل کرتے ہیں اصول میں قاعده یا تسامح دیگر مسائل حجت فقہی میں نیست کہ قاعدہ خیلی تسامح اضافه جاری نہیں ہے اور حجت نہیں ہے، لیکن کوئی ایک فقی ملتزم به این اپنے اس بات تمام پر فقه باشه ببندش ملتزم ہو فتویٰ دیتے ہوئے همونایی اور که پوری فقہ میں اس کے اوپر پابند ہو، مجھے دکھائیے. وہی قاعده تسامح من بلغ کی حجیت خبر کے نداره سلسلے میں دو قاعدہ تسامح کے یکی حجیت کو قبول نہیں کرتے، تو مختلف موارد فقه لیکن انہوں مستحب مختلف موارد در میں جایی که قاعدہ بخواد تسامح کو دلیلش قبول قاعده کیا ہے، تسامح بوده. یک مستحب کہا ہے اشکالی که اور در دلیل صرف قاعدہ تسامح ہے. مبانی میگن دلالت تام نی، یعنی چون روایت صحیح ہاں، هشام جو ایک اہم اشکال یہ که من کرتے ہیں بلغه وہ فوق کہتے ہیں دلالت جو ہے، دلیل جو ہے وہ کافی اور پوری نہیں ہے. آتاه الله یا اوتیه کہ مطلب صحیح شام جو روایت ہے کہ جب اس کو یہ خبر دی جائے کہ عمل کسی عمل کے ثواب کے بارے میں اور وہ اس لیے انجام دے کہ رسول نے ایسا کہا، مستحبه. عمده اشکالشون اینه وہ اس کے قائل ہیں کہ ثواب ملے گا لیکن مستحب کے قائل نہیں. لیکن لیکن اگر ہم قاعدے جبر دلالی کے قواعد کو قبول کریں کہ ہم جس کے قائل بھی ہیں، اور میں نے پہلے بھی بیان کیا، مکرر بیان کیا اور پھر سے بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک فقی جو جبر کسر سندی کو قبول نہ کرتا اور پوری فقہ میں اس بات کا پابند رہا، وہ بھی مجھے دکھائیے. لہذا قاعدہ تسامح ظاہراً گیرے نداره. لہذا قاعدہ تسامح کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. بله همین عروه رو ببینید. تمام این مسائلی که گفتید تو عروه داره و محل خلاف یہ جتنے مسائل آپ نے بیان کی یہ مختلف سب ببینید. عروہ میں موجود ہیں اور سب اختلافی ہیں. جماعت کے نظریے مختلف ہیں اس میں. عروه داره مسئله رو میگه اگه کسی میدونه در روز ہاں، عروہ میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ اگر رمضان
سو جائے گا خواب میں تو خواب میں محتلم ہو جائے گا اگر کوئی جانتا ہو یقین ہے. حتی اگه حرج و ضرر باشه چون تو ایک حرج و ضرر حکم کچھ لوگ تکلیفی قائل ہے در کہ میاره اس کو نہیں سونا چاہیے حضرت ضرر کی وجہ سے. ام حاشیہ عروہ کو دیکھیں آپ اس طرح. لیکن ادله خاصه ببینید تو شروع عروه ادله لیکن وہ کہتے ہیں کہ خاص دلیلیں ہیں اجنب نفسه عمدا منصرف از اینه اینو میدونم گفتن کہ وہ دلیل خاص جو خود سے اپنے آپ کو محترم کرے وہ الگ ہے. اما گفتم منصرف یعنی ظهور یہ آپ کا نظریہ ہے کہ جماعت کا بھی یہ نظریہ شمول این جور لیکن مورد داشته باشه نیست. وقتی که میگه ظهور نداره چی بهش میگید شما؟ آها. اونجا رو نه اونجا نه اونجا فرق گفتن آقا وقتی که دو تا فقیه یکی میگه ظاهر اینه یکی میگه اون به اون فقیه جب میگه دو چرا میگه فقیه ظاهر ایک اینه کہہ رہا ہے ظاہر یہ ہے دوسرا کہہ رہا ہے خلاصه استدلالش اینه کہ منصرف شما بگید منصرف اور نیست دوسرا کسی اور ظہور قبول کر رہا ہے تو آپ فقیہ سے ظاہر پہ سوال نہیں کر سکتے. ایک کچھ لوگ قائل نہیں ہیں انصراف کے کچھ لوگ قائل ہیں. نه اجنب نفسه منصرفه یعنی این مورد خاص قبول داریم ما بالاختیار لا ینافی یعنی یہ مورد خاص من اجنب نفسو جو خود سے اپنے آپ کو مسلم کرے یہ دوسرا حکم ہے. اگه شک در ظهور کردیم اقل اور اگر ہم شک کریں ظہور میں شک کریں تو قدر متیقن کی طرف پلٹیں گے. بله نه نه مقدمه نیست این خوابش سببه نه مقدمه. یہ خواب سبب ہے نہ کہ مقدمہ. بله مقدمه ی حرام دو قسمه یه وقت مقدمه یه که سبب تسبیب دیکھیں مقدمہ حرام دو طرح. ایک مقدمہ سبب بنتا ہے حرام کا تو یہ تو حرام ہے. تسبیب نباشه اینو شیخ تو مکاسب دارن لیکن ایک جگہ پر مقدمہ ہے لیکن سبب نہیں ہے. جہاں بھی سبب بنے حرام کا کوئی چیز منصرف از موردی که بخوابه تو خواب میدونه محتلم میشه گفتن منصرف. بله یه عده‌ای هم گفتن نه منصرف نیست ولی حالا گفتن مفتره. عروه رو ببینید. بله بله محل خلافه. تو عروه داره صاحب عروه جماعتی منم برداشتم همین عروہ میں ہے یہ مسئلہ موجود ہے اور اختلافی ہے. رگ میں اگر میں انجیکشن جائے اور وہ باہر نکل آئے اور اس کے اندر کوئی سی قسم کا خون نہ لگا والا گنو تو پاک ہے. مدن میں خون نجس نہیں ہے کیونکہ فقہا قائل ہے اس کے باہر نکلے تو نجس ہے. حسب ما قالوا مسجد السهل الآن مدينة الكوفة اتوسعت ومسجد السهل كما كان سابقا. اگر کوئی شہر اتنا بڑھ جائے جیسے پہلے مسجد کوفہ مسجد سہلہ مسجد کوفے کا حصہ تھا اور پھر بیچ میں ایک فاصلہ ہو گیا لیکن اب دوبارہ اگر شہر بڑھ کر وہاں تک پہنچ جائے اور لوگ اسے شہر کوفہ کہیں تو شہر کوفہ میں چونکہ مسافر کو اختیار ہے لہٰذا وہ دونوں جگہ نماز پوری پڑھ سکتا ہے. بله
من فتوا نمیدم که جایز دوباره ازدواج کنه، اما فتوا میں میدم فتوا نہیں حرام کروں معبد فتوا نہیں دوں گا کہ دوبارہ شادی کر سکتے، میذارم، لیکن حرام محبت کو بھی فتوا نہیں دوں. میں احتیاط واجب قائل ہوں. اما اگر یک فقیه جامع شرایط پیدا بشه بگه این میتونه لیکن اگر ایک فقیہ جامع شرائط اگه کسی مقلد منه یہ میتونه کہے اون کہ رو یہ آپس میں شادی کر با سکتے، ازدواج کنه. اگر میرا مقلد ہے تو اس کی طرف رجوع کر کے شادی کر سکتے ہو. بله. نماز واجب نه، نه پدر نه مادر، نه نماز واجب جایز نیست خوندنش. باشه خب بذار بعد نماز یارو نماز واجب کو توڑنا دست کسی بزنه، کے بات دست به جائز دست نہیں ہے، نہ بزنه، باپ کے پکارنے پہ نہ ماں کے نفهمه پکارنے. در نمازه. در مادر یه روایت کچھ اس طرح سے داره کرے کہ پتہ چل بعضی جائے از کہ علما نماز طبقش عمل کردن، کہ گفتن نماز اگه پڑھ رہا. مادرش صداش زد ماں کے مادر رو سلسلے میں ایک جواب بده. روایت ہے پدر روایت کہ نداره، اگر ماں اما همونم معلوم ماں نیست، آواز غالب دے تو فقها جواب گفتن نه دے، اونم جایز اور باپ کے لیے روایت بھی نہیں یه ہے. جور لیکن دیگه گفتن غالباً مادر رو فقہا نے فهموندن تو نماز جائز نہیں قرار دیا ہے نماز کو توڑنا، واجب نماز کو توڑنا کسی کی آواز دینے کو. المتنجس. بله 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 ربطی به مناسبت حکم موضوع نداره. اگه شارع برای یه نجس یہاں پہ و یه مناسبت نجس حکم دیگه موضوع سے یه ربط جور ہی نہیں ہے. حکم قرار اگر داده شارع ایک تو با نجس کے اون لیے نجس ایک اشد نجس کے لیے تعامل دوسرا کنه. حکم دے رہا ہے، دوسرے نجس خب کے لیے شارع دوسرا حکم دے رہا ہے، تو جو شارع گفته نجس یه بار زیادہ دیگه ہے قبول یا دارم یه بار اشدت رکھتا ہے بعد اس کے اوپر عمل کرو. زوال در خون. اما خب جماعتی قبول ندارن، گفتن همون دو بار خیلیشون پدر ما خدا رحمت کنه میگن که نه اونم دو بار لازم با آب قلیل. خلاصه اگه خود شارع نجاسات و فرق گذاشته اگر در شارع نے خون نجاستوں بعد میں از فرق زوال رکھا عین ہے نجاست یه کہ بار با خون میں آب مثلا قلیل کہ عین ظاهر نجاست کو میشه، اما در حرم خون ہونے دو کے بار بعد ایک لازمه. بار قلیل وقت سے خودش ظاہر ہو جائے، حکم موضوع لیکن نداره اینجا. پیشاب میں دو بار پانی ضروری ہے، تو پھر ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے. شارع نے خود فرق کیا ہے. علا کلن در بول روایت داره دو تا، در دم داره یکی، بنابر این قول که اجماعی هم نی ها عرض کرد. سرخون میں ایک روایت اور پیشاب میں دو بار پانی ڈالنے کا حکم ہے. البتہ جو لوگ قائل ہیں اور مشہور اختلاف ہے اس میں، اگر روایت داشته باشه فبها، اگر نه من فسر القرآن برأیه که روایت هم اگر بیاره، روایت ہو اگر تو ٹھیک ہے، روایت نداره لیکن اگر ورنہ معصوم انسان خود سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا. معصومین سے ہونا ضروری ہے. خطبو بالقرآن اونا بلدن که چرا اونجا سلطونه چرا اینجا قلیلونه. وہاں پر کیوں سلتن ہے، کہاں پر قلیلن ہے، وہاں پر معصوم نے بیان کیا تو ٹھیک ہے، وہ اللہ خود سے تفسیر نہیں کر سکتے. خود همون روایت سفره رو ببینید، جواهر غیر جواهر خیلی اسماء خیلی عمل آپ نکردن، جواہر اور دوسری کتابوں کو دیکھیں، تغیرش کردن. ببینید اس روایت پہ اکثر نے جماعتی هم عمل نہیں که کیا ہے، اس سے امام اعراض رضا کیا ہے. رضوان الله علیه ایشون روایت سفره رو قبول داره، یه عده قبول کردن. حالا کلا از مسلمات نیست که اشکال بشه، نه محل خلافه. سلام علیکم.
ای ای لا لا لا، إذا فد قلاص ماي حلو لا، تشوفوا اگر إذا آپ کے فد پاس صاف قلاص پانی ماي ہو، حلو دیکھیں يخلون به ملح بالمقدار اللي يصير مالح، مثل لا تلك آپ اس کے الملوحة اندر اللي هذا مضاف يصير. أما إذا ماء اگر وہ البحر ماء مثال البئر کے طور پر نمک ڈالیں اس الملوحة کو وہ مهما نمکین ہو جائے تشدد تو یہ أن مضاف يطلق پانی ہے. عليه لیکن الماء وہ من دون پانی جو قيد. دریا میں پانی ہے یا ندی میں پانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمکینیت پائی جاتی ہے تو یہ مضاف نہیں هي من کہلاتا ہے. أقسام الماء، مو أنه مضاف. يكون الدليل اللي يقول الماء المضاف دلیل جو مضاف يعني کو ماء کہتی ہے، حلو يضيفون ماء إليه، مو مضاف من أصل پانی جو الماء. مضاف یعنی یہ صاف پانی جس ها کے اندر نمک کو ڈال کر اس کو ویسا بنایا جائے، نمکین الدليل بنایا ما جائے، قال وہ الماء مضاف ہے. نہ مالح کہ خود پانی جو بہتا ہوا پانی ہے بأي اس کا رواية اس بحسب کو الروايات اس کے طعم جو يحطوا ہو فيه یا أي مزہ دليل جو ہے يقول ماء نمکین ہو تو اس مالح کو ہم حتى آب تقول هذا مضاف کہیں. ما أدري کوئی اس کو الرواية مضاف نہیں بس کہتا، تقول کوئی اس ماء کو نمکین مالح پانی نہیں کہتا. مضاف، لا ماكو. الدليل يقول الماء روایت نہیں المضاف، کہہ رہی ہے کہ يعني هو ماء نمکین مو مالح پانی مضاف ہے، نہیں، أضافوا إليه پائے شيء. مطلق يوم هذا پانی اللي ہے، بنقول صاف ستھرا پانی، اس میں ہم نے مالح. کوئی چیز بڑھائی تو وہ نمکین ہو گیا تو مضاف ہے. نحن وإطلاق الماء كلمة ماء مطلق بالروايات أكو كلمة مطلق، أكو بالروايات كلمة مطلق، هذه كلمة روایت میں کیا إطلاق مطلق پانی الماء لفظ ہے؟ نہیں ہے، عرفان مطلق تو ما فقہا نے بتایا. يتحرك اسم ماء. روایت میں ماء ہے، پانی، ها سمندر کا پانی هذا پانی مو نہیں ہے، پانی ہے. الإضافة اللي يوجب عدم إطلاقه، لا، ماء البحر مطلق. بله، وجهش عدم فهم عدم خصوص، لهذا بعضی قبول ندارن. ہماری یا اس کی وجہ فہم عدم خصوصیت ہے. صلوات الله. أروى نوشته نه. بله بله، البته محل خلافه ها. جماعتی از فقها گفتن ایمان اختلافی شرطه، موضوع ہے یہ. عروا میں بعض علماء اما ایمان اکثر شرط رکھتے فقها ہیں، فرمودن ایمان شرط شرط قبول ہے، نیست. یعنی قبول ہونے کی شرط ایمان ہے. یعنی اصلا صحیح لیکن نیست. اکثر فقہا نے کہا ہے کہ نماز روزه ایمان حج، شرط بله ہے اگه صحیح قبل ہونے قبله کے لیے عمل ایمان کے. شد، الایمان یجب ما قبله. نه نه نه. سلام علیکم. چکار چه بکنه؟ میخوره. بله. مشکله این تو عروه داره مسئله به یه مناسبتی. عروا میں موجود اگر ہے یہ مسئلہ، معذور اشکال ایک نداره، اگر مناسبت سے معذور موجود ہے. نیست بس اگر مشکله. کوئی انسان معذور ہے تو ایک الگ مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر معذور نہیں ہے تو اشکال مشکل ہے اس کو فتوایی صحیح. در مقام علمی اشکال تو نہیں ہے، فتوا نمیدن فقها. نه، اگر معذور نیست در اس پر فتوا خردن، نہیں دیا فقط. نه براش غذا درست نکنه.
اما مگه معذور باشه مسافر اومده خونه شما براش غذا میدید مثلا یا مریض مثلا کوئی انسان مسافر ہے گھر آئے آپ اس کے لیے کھانا تیار کریں یا مثال کے طور پر مریض ہے اس کے لیے کھانا تیار کریں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. دیگه باید دید در تزاحم کدوم اهم کدوم مهم. اب تزاحم کا اگر مسئلہ آ جائے تو اہم اور مہم کو دیکھنا ہوگا. خوردنهای بعدی حروم نی؟ لقمه دوم حرام نی؟ چرا؟ نه چرا؟ نہیں اگر کوئی غلطی سے کوئی پہلا لقمہ کھا لے تو دوسرا لقمہ حرام ہے کہ نہیں؟ اگر 10 لقمے کھا رہا ہے کوئی انسان کھا رہا ہے یہ سب حرام ہے. ایک حرام ہے جو مستمر ہے، جیسے ہی روزے سے خارج ہوا ویسے ہی مسلسل یہ حرام کو انجام دے رہا ہے. جتنے بھی دیر کام یہ کر رہا ہے حرام کر رہا ہے، اس کو امساک کرنا چاہیے. مهمانی که یعنی نه اونم همین عروه داره مسئلهش مشکله. سلام علیکم. شوفوا في العلوم العربية يقولون أكو القضية الطبيعية بمنزلة الجزئية. اس کو عربی میں کہتے ہیں قضیہ طبیعیہ جو ہے یعنی اس کو محمل مانا جاتا ہے. هالشكل. اما بعض الناس ما يعاملون مع شهر رمضان یعنی جو ماہ مبارک رمضان کی جو طبیعت ہے وہ ایسی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو حس نہیں کرتے لہذا نفس امارہ ان کو دھوکہ دے دیتا ہے. حکم الجزئیہ مو للکل. اب قضیہ محملہ جو ہوتا ہے وہ حکم جزئی میں ہوتا ہے نہ کہ کلی حکم ہوتا ہے. قرآن نے کہا ہے تم پر نماز روزے کو فرض کیا شاید تم متقی ہو جاؤ. اگر تم روزہ رکھو گے متقی. یزید و شبر کا متقی ہو جائیں گے روزہ رکھنے سے. یہ طبیعی چیز ہے، یعنی طبیعت رمضان یہ ہے کہ وہ متقی بنائے، لیکن دوسری چیزیں آ کر انسان کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیتی. شیطان خارج سے اور نفس امارہ داخل سے. مراد از چی؟ امر یعنی این توی حاشیه مولا عبدالله داره تمام جو امر کے صیغے کلمه شیء وہ عام حکم میں. و از کلمه شیء اعم کلمه سورہ انا انزلنا میں امر سے مراد تمام چیزیں، تمام امور، سال بھر کے تمام امور. لغت پہ بھی اسی طرح ایک عام ہے. همون که تو سوره انا انزلنا هم داره من کل امر اینجور که توی حاشیه مولا عبدالله تو ذهنمه داره و در لغت اینجور هست عامترین عام کلمه امر. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے اپنے پاس رکھی، لیکن لوح محفوظ کی تمام چیزوں کو ائمہ جانتے ہیں. نه محو اثبات که خاص به خدا عز و جل استأثر الله بعلمه. اخبار لوح محفوظ
یعنی امام معصوم ہر زمانے کا امام ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی امام معصوم ہر زمانی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. لطف فرمود. اهلا وسهلا. تفضلت.